ایک طرف رسل لکھنؤ کی عمارتوں کی نفسافت اور نزاکت دیکھ کر اس کو پرستانی شہر کہہ رہا ہے، دوسری طرف ولیم نائٹن یہاں کی سپاہیانہ فضا دیکھ کر دنگ ہے۔ دراصل جنگجوئی کے ساتھ ہی لکھنؤ کی فضاؤں نے ایک خاص لطافت کو بھی پروان چڑھایا، جو بظاہر متضادی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کا سبب صوبہ اودھ کی زرخیزی تھی۔ دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے پوری عملداری کی دولت کھینچ کھینچ کر لکھنؤ میں آتی تھی، اور اس زمانے میں لکھنؤ کی فی کس آمدنی یا صحیح اصطلاح میں قوت خرید کا اوسط آج سے کہیں زیادہ تھا۔ شہر سے باہر جو لوگ یہ دولت پیدا کرتے تھے ان پر جو گزرتی ہو، لیکن لکھنؤ میں یقیناً خون برستا رہتا تھا، اور یہاں بھی دولت کی تقسیم مساوی نہ تھی۔ بہت سے گھر ایسے تھے جہاں دن کو چولہا اور شام کو چراغ مشکل ہی سے جل پاتا تھا، لیکن عمرہ کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ یہ امر بالعموم اسراف کی طرف مائل رہتے تھے اور بے محابہ دولت خرچ کرنے کو اپنی صفت سمجھتے اور اس پر نازا رہتے تھے۔ یہ کمال کے قدردان اور جدت کے شوقین تھے، اور خاص طور پر انہی کی بدولت لکھنؤ کی ہر ادا میں ایک نکھار پیدا ہوتا گیا۔ علم و فن اور زندگی کے مختلف شعبوں میں لکھنؤ جو امتیازات حاصل کیے، ان کا احاطہ کرنا آسان نہیں۔ لیکن لکھنؤ کی فضا میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی تھی کہ ہر چیز میں اس شہر کا اپنا ایک سانچہ بن گیا تھا، جو بیرونی اثرات کو اپنی مخصوص شکل میں ڈھال لیتا تھا۔ باہر کے رہنے والے بھی جب لکھنؤ کو آ کر بساتے تھے تو اسی کے رنگ میں رنگ جاتے تھے۔ میر کے سے اپنی وضع کے پابند کم ہی ہوں گے جو پورب کے ساکنوں کے ہنس ہنس کر پکارنے کے باوجود اپنی جگہ اٹل رہے۔ علاوہ بری وہ آصف الدولہ کا عہد تھا، اور لکھنؤ کی تہذیب اس وقت تک اپنے عروج کو نہیں پہنچی تھی، ورنہ بعد کے آنے والوں کے لیے لکھنؤ کے شہر سے بچنا محال تھا، اور وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس سے متاثر ہی رہتے تھے۔ اور رجب علی سرور لکھتے ہیں، الخصوص مرد تماش بین کے واسطے یہ شہر خرات تھا۔ یہاں ہر فن کا استاد ہے، سینکڑوں گھامڑ بدعقل کندہ تراش اطراف اور جوانب سے آئے اور ہفتے عشرے میں چھل چھلا وضعدار ہو گئے۔ فنون لطیفہ کی ہر شاخ لکھنؤ میں نئے ثمر لائی۔ شاعری میں ایک طرف غزل نے لکھنؤ میں آ کر خود کو رنگ برنگ پھولوں سے اتنا سجایا کہ اس کی آرائش کے پیچھے اس کی اصل صورت بھی چھپ گئی۔ دوسری طرف مرثیہ پانچوں ہتھیاروں سے لیس ہو کر شان سے اٹھا کہ دنیا بھر کے رزمی ادب سے ٹکرا گیا، اور پھر بھی اپنی صنف میں منفرد رہا۔ موسیقی میں ایک طرف ٹھمری اور غزل کا نیا اسکول قائم ہوا، دوسری طرف میر علی نے سوز خوانی کے ذریعے اس نشاتی فن کو ایک عجیب راہ پر لگا دیا۔ یہ سوز خالص کلاسیکی راگوں کی بنیاد پر استوار ہونے کے باوجود نغمہ اور سرود سے بالکل الگ چیز معلوم ہوتے تھے۔ موسیقی کے ساتھ رقص کو بھی فراموش نہیں کیا گیا۔ عوامی کوششوں کے علاوہ تنہا واجد علی شاہ نے رقص کے 20 طرز ایجاد کر دیے۔ مصوری میں لکھنؤ کا قلم اپنے جزیات اور سبز رنگ کی کثرت استعمال کی وجہ سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ گو مغل، راجپوت اور پہاڑی قلم اس سے بدرجہ بہتر تھے۔ فن تعمیر میں لکھنؤ وہ عظمت و شکوہ پیدا نہیں کر سکا جو مغلوں کی عمارتوں کا ترہ امتیاز ہے، اور جس کے لیے پتھر کا استعمال ناگزیر ہے۔ لکھنؤ کی عمارتوں میں پتھر کم لگایا جاتا تھا، لیکن اس کی کمی کو یہاں کی عمارتوں کی سجاوٹ اور حسن تناسب سے پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ خصوصاً آصف الدولہ کا امام باڑہ فن تعمیر کا ایک اعجازی شاہکار ہے، اور اس کو آج بھی غیر ملکی سیاح اور صنعت یافتہ معمار حیرت اور مرعوبیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ امام باڑہ خالص دیسی صنعت فن اور کاریگری کا نادر نمونہ ہے، جس کے حولے میں عام مزدوروں کے ساتھ خاندانی شرفا کا خون گرم بھی پسینہ بن کر شامل ہوا، جن کے لیے قحط کے زمانے میں روزگار بہم پہنچانے اور اپنی شکلیں چھپائے رکھنے کی خاطر اس کی تعمیر راتوں کی تاریکی میں بھی جاری رہتی تھی۔
اس عظیم الشان تعمیر کا نقشہ دہلی کے معمار کفایت اللہ نے بنایا تھا، لیکن اس کا انداز دہلی کی عمارتوں سے مختلف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ لکھنؤ کو لکھنؤ بنانے میں دوسرے شہروں کے باکمالوں نے بھی برابر سے حصہ لیا تھا، البتہ لکھنؤ پہنچ کر ان کے فن میں نمایاں تبدیلی آتی جاتی تھی۔ اس تبدیلی کا سبب لکھنؤ کا وہ عام مذاق تھا جو ان کے فن پر اثر انداز ہوتا تھا۔ انگریزوں نے لکھنؤ کو باغوں کا شہر کہا، اور یہ بہت موزوں نام تھا۔ یہاں باغات بے شمار تھے۔ ان باغوں کے پھل اپنے رنگ و روپ اور مزے کے لحاظ سے اپنی نوع کے عام پھلوں سے بہت مختلف ہوتے تھے۔ باغبانی اور چمن بندی کے فن میں نئے نئے تجربے کیے گئے، اور یہاں کے باغوں میں جاپانی بونسائی تک کے نمونے مل جاتے تھے۔ گفتگو نے بھی لکھنؤ میں ایک باقاعدہ فن کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ضلع جگت اور پھپتی وغیرہ میں لوگ کوشش کر کے مہارت حاصل کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آداب محفل، نشست و برخاست کے انداز اور اعلیٰ طرز گفتگو سیکھنے کے لیے باضابطہ تربیت ہوتی تھی، اور اس کے لیے طوائفوں کے بالا خانے بہترین تربیت گاہ تھے۔ رجب علی بیگ سرور ان طوائفوں کے بارے میں لکھتے ہیں: خوش مزاج، مردم شناس، روز مرہ شستہ، دم تقریر، رمز و کنایا، اس کوچے کے فیض سے انسان آدمیت بہم پہنچاتا ہے، تراش خراش اثر صحبت سے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ انسان آدمیت بہم پہنچاتا ہے، تراش خراش اثر صحبت سے کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ طوائفیں محض عصمت فروش یا فن فروش عورتیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ معاشرے کے اعلیٰ افراد کی طرح تعلیم و تربیت حاصل کرتی تھیں اور اچھا ادبی شوق رکھتی تھیں۔ ان میں متعدد صاحب دیوان شاعرات بھی تھیں۔ طوائفوں کی طرح بھانڈوں کا طبقہ بھی لکھنؤ میں ایک خاص شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہ آداب و اطوار میں نہایت مہذب اور بیشتر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے تھے۔ بھانڈ اپنی مضحک نقلوں سے محفل کو زعفران زاری نہیں بناتے تھے، بلکہ اکثر مزاح کے پردے میں معاشرے کی خرابیوں اور اونچے طبقے کے افراد، بلکہ بادشاہوں تک کی ذاتی کمزوریوں اور کبھی کبھی سیاسی غلطیوں کی بھی بے دھڑک نشاندہی کر دیتے تھے۔ یہ بھانڈ معاشرے کے سب سے بے باک نقاد تھے۔ معاشرے کی وہ خرابیاں جو زیادہ دولت اور تمدنی ترقی کا لازمہ ہوتی ہیں، لکھنؤ بھی موجود تھیں۔ فضول خرچیاں، مختلف قسم کی بازیاں، مضرت رساں شوق، جھوٹی نمائش، یہ سب چیزیں ایک طرف معاشرے کو گھن کی طرح لگی ہوئی تھیں، دوسری طرف تکلف و تصنعات حد سے بڑھ گئے تھے، اور مجاز سے حقیقت پر مکڑی کا جالا تان رکھا تھا۔ فریب کاری نے اخلاق، جھوٹ نے تکلف، بزدلی نے ادب و تہذیب کا نام اختیار کر لیا تھا، اور عیش کوشی نے رسم و رواج کے پردے میں قوت عمل کو معطل کر دیا تھا۔ اس لیے لکھنؤ کی تہذیب میں خوبصورتی تو بہت تھی، لیکن عظمت اور بلندی کم تھی۔ لکھنؤ کی تہذیب پر کوئی گفتگو اس وقت تک مکمل نہیں کی جا سکتی یا کہی جا سکتی جب تک کہ اس زمن میں اودھ کے حکمرانوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ مطلق العنانی کے کسی دور میں ہم بادشاہ اور رعایا میں اتنا ذہنی قرب اور دونوں کے طباع میں اس سے زیادہ ہم آہنگی نہیں دیکھتے جتنی اودھ کے اس دور میں دیکھتے ہیں۔ ان حکمرانوں نے آصف الدولہ اور واجد علی شاہ کو خاص طور پر اپنے رعایا میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ آصف الدولہ کے انتقال پر لکھنؤ کی گلی کوچوں سے رونے کی صدائیں بلند تھیں، تو واجد علی شاہ کے لکھنؤ سے مہاجرت پر شہر بھر میں کوہرام مچ گیا، اور یہ واقعہ اودھ کے کئی گیتوں کا موضوع بن گیا۔ اودھ کے سبھی حکمراں شعر و ادب کا اچھا ذوق رکھتے تھے۔ آصف الدولہ صاحب دیوان شاعر تھے۔ سعادت علی خاں خوش شاعر نہ تھے، لیکن بہت سے شاعر ان کے دامن سے وابستہ تھے۔ غازی الدین حیدر کو لغت سے خاص دلچسپی تھی۔ انہوں نے ایک بہت ضخیم اور جامع لغت تاج اللغات کے نام سے تالیف کرایا۔ نصیر الدین حیدر کو بھی لغت سے دلچسپی تھی۔ اس کے علاوہ وہ شاعر بھی تھے اور بادشاہ تخلص کرتے تھے۔ محمد علی شاہ اور امجد علی شاہ کی ادبی سرگرمیوں کا ذکر نہیں ملتا، لیکن دونوں کی تلافی واجد علی شاہ نے کر دی۔ بادشاہوں کا کیا ذکر، کسی بھی ادب کی تاریخ میں ان کے سے کثیر التصانیف لوگ کمی ملتے ہیں،
اور اتنے متنوع موضوعوں پر تو شاید ہی کسی شخص نے قلم اٹھایا ہوگا۔ جہاں تک تاریخ میں ذکر ہے، واجد علی شاہ نے تقریباً 200 سے زیادہ مختلف موضوع پر کتابیں لکھی۔ شاعری میں بھی ان کے مجموعے اپنے دامن میں غزل، قصیدے، مثنوی، مرثیے، نوحے، سلام، رباعی، قطع وغیرہ سے لے کر ٹھمری اور دوہے تک رکھتے ہیں۔ اردو ڈرامہ میں اولیت کا سہرا انہی کے سر ہے۔ ان کی تصنیفیں، ادبیات، خوش نوش تاریخ، مذہبیات، عملیات، جنسیات، مضحکات، صنعت و حرفت، فلسفہ و اخلاق وغیرہ نامعلوم کتنے موضوعوں کو مہیت کیے ہیں۔ شاعروں اور ادیبوں اور عالموں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے خزانے سے وظائف اور تنخواہ پاتی تھی۔ اودھ کے حکمرانوں کے اس ذوق اور قدردانی نے بیت السلطنت میں قلم کے سپاہیوں کا ایک ٹڈی دل لشکر تیار کر دیا تھا۔ عام طور پر یہ حکمراں اہل فن کی قدردانی میں یہاں تک بڑھے ہوئے تھے کہ اکثر ان کی گستاخیوں بھی سہ لیتے تھے۔ ایسے متعدد واقعات ہم کو تاریخ اور روایت میں ملتے ہیں جہاں اودھ کے حکمران کم حیثیت اور غریب کاریگروں تک کی ناز و برداریاں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تقریباً یہی حال دوسرے امراء اور اکابر کا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کوئی بھی فن یا ہنر تھا، قدردانی اور قدردانوں کی تلاش میں کھینچ کھینچ کر لکھنؤ آئے اور لکھنؤ ان سے چھلکنے لگا۔ چونکہ انہیں اپنے فن کی پوری قیمت ملتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسی تخلیقات پیش کی کہ آج ان کا ذکر ایک افسانہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر اب تک ان کا ایک آدھ نمونہ باقی نہ رہ گئے ہوتے تو ان کی حقیقت پر یقین کرنا مشکل ہوتا۔ اودھ کے حکمرانوں کے مختلف نو مشاغل کو عوام نے بھی اپنی بساط کے مطابق اختیار کر لیا تھا۔ اگر وہ دریا کے کنارے رمنا بنا کر ہاتھیوں کی جنگ کرواتے تھے تو یہ سڑک کے کنارے گھیرا ڈال کر مرغ، تیتر اور بٹیرے لڑاتے تھے۔ یہ بھی نہ ہو تو مرغیوں کے انڈے ہی لڑا کر خوش ہو لیتے تھے۔ اگر واجد علی شاہ لاکھوں سے بھی زیادہ صرف کر کے اپنے رہس کے جلسے ترتیب دیتے اور ان کو اسٹیج کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ عمارتیں بنواتے تھے تو یہ بھی کھلی ہوئی جگہوں پر تخت بچھا کر اور پردے باندھ کر اندر صبا کے کھیل سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ غرض بادشاہوں کی تقریباً تمام مشاغل سے چھوٹے پیمانے پر دل بہلایا کرتے تھے۔ سلطنت اودھ کے بانی نواب سعادت خان برہان الملک کا وطن ایران تھا۔ اسی وجہ سے اودھ کی تہذیب پر ایران کی گہری چھاپ نظر آتی تھی۔ یوں تو مسلمان حکمرانوں کے عہد میں پورے ہندوستان کی تہذیب ایران سے متاثر ہوئی، لیکن اودھ پر ایرانیت کا نقش بہت نمایاں تھا۔ لباس کی وضاحت، بالوں کی تراش و خراش، مکانوں کی اندرونی رہائش ایران کے انداز میں ہوتی تھی۔ فارسی سرکاری زبان تھی اور تحریر و تقریر دونوں پر اس کی حکومت تھی، لیکن رفتہ رفتہ اردو اس پر حاوی ہوتی گئی۔ دوسری طرف اہل لکھنؤ کی جدت پسندی ہر شعبے میں نئی نئی تبدیلیاں پیدا کرنے لگی۔ اس طرح ایرانیت کا وہ رنگ جو ابتدا میں بہت گہرا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہلکا پڑنے لگا اور دوسرے بہت سے رنگوں کی آمیزش کے باعث اتنا نمایاں نہ رہا جتنا شروع میں تھا۔ لکھنؤ کی تہذیب پر ایرانیت کے اثر کے بارے میں پروفیسر سید احتشام حسین لکھتے ہیں کہ جب 18ویں صدی میں دہلی میں حکومت شمشیر و ثنا کی منزل سے نکل طاؤس اور رباب کی منزل میں داخل ہوئی تو اودھ میں بھی اس نیم خود مختار حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے قائم کرنے والے محمد امین برہان الملک سعادت خان تھے، جن کی رگوں میں عجمی خون گردش کر رہا تھا۔ یہاں اس پہلی خصوصیت کی جانب اشارہ کرنا ضروری ہے جسے لکھنؤ کی تہذیب میں ایرانیت کے عنصر سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ گوہ دہلی کی درباری اور جاگیردارانہ فضا میں اس اثر سے محفوظ نہیں تھی، لیکن یہاں اس کا اثر ذرا زیادہ گہرا اور نمایاں تھا، کیونکہ اس دفعہ اس میں مذہبیت بھی شامل تھی۔ اس کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کا اظہار لکھنؤ کی تہذیبی زندگی میں فرقہ پرستی، تنگ نظری یا عصبیت کی شکل میں نہیں ہے، ایک عقیدے سے جذباتی وابستگی کی شکل میں ہوا، اور چونکہ حکومت اور عوام دونوں نے اس سے گہرے
شغف کا اظہار کیا، اس لیے اس کا اثر یہاں کی علمی اور ادبی زندگی، موسیقی، فن تعمیر اور دوسرے چھوٹے چھوٹے فنون لطیفہ پہ پڑا۔ اودھ کے شاہی خاندان کا مذہب شیعہ تھا، اور ان حکمرانوں کو اپنے مذہبی مراسم، عزاداری وغیرہ میں خاص انہماک۔ اودھ کی تہذیب اور ثقافت پر بھی شیعت کا پرتو پڑا۔ ایام اعظام میں عام طور پر لوگ لہو و لعب سے گریز کرتے تھے۔ تعزیہ داری، مجالس اور مذہب کے ان مراسم میں جو بالعموم شیعوں سے مخصوص تھے، ہندو اور اہل سنت حضرات بھی دل کھول کر حصہ لیتے تھے۔ یہ مراسم مذہبی سے کہیں زیادہ ثقافتی حیثیت اختیار کر گئے تھے اور فروغ دین سے گزر کر اصول تمدن میں داخل ہو گئے تھے۔ ان مراسم میں ہندو مذہب کے بعض مراسم بھی ذرا سی شکل بدل کر شریک ہو گئے تھے۔ مثلا جس طرح ہندوؤں میں کوئی مراد پر آنے کے لیے ست نارائن کی کتھا مانی جاتی ہے، اسی طرح مسلمانوں نے منت کے طور پر جناب سیدہ کی کہانی ماننا شروع کی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ست نارائن کی کتھا اور جناب سیدہ کی کہانی کے بعد اجزاء بالکل یکساں ہیں۔ سوز خانی میں بھی مرثیوں کے پردرد ہندو راگ مالا پہن کر سامنے آتے تھے۔ مذہب کا ذکر آتے ہی ذہن فرما روایان اودھ کی ایک نہایت اہم خصوصیت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بے تعصبی۔ اگرچہ ذاتی طور پر یہ پورا سلسلہ مذہب کا پابند تھا، اور ان میں سے بعض تو کٹر مسلمان اور اپنے عقائد میں حد درجہ غلو رکھنے والے تھے، لیکن یہ پابندی ان کی اپنی ذات تک محدود تھی۔ ملکی سطح پر ان کی نظر میں شیعہ اور غیر شیعہ، مسلم اور غیر مسلم کی حیثیت ایک جیسی تھی۔ حکومت کے بعض اہم منصب ہندوؤں کے ہاتھ میں رہتے تھے، اور دیوان کا عہدہ تو گویا انہی کے لیے مخصوص ہو گیا تھا۔ یہ عہدیدار پورے خلوص نیت سے جانثاری کا حق ادا کرتے تھے، اور اودھ کے حکمراں نہ صرف ان کے سچے قدردان تھے بلکہ ان سے دلی محبت بھی رکھتے تھے۔ ہندوؤں کے مذہبی تہواروں سے بھی حکمرانوں کو خاص دلچسپی تھی۔ آصف الدولہ خود ہولی کھیلتے تھے۔ اس کے بارے میں میر نے ایک مدیحہ مثنوی بھی کہی ہے، جس کا پہلا مصرع ہے: ہولی کھیلا آصف الدولہ وزیر۔ محمد بخش مہجور کی انشاء نورتن کی ابتدا یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غازی الدین کے یہاں بھی ہولی کھیلی جاتی تھی، اور غازی الدین حیدر کی مداح میں جو قصیدہ مجہور نے لکھا ہے، اس میں تعریف محفل کے عنوان سے یہ شعر ملتے ہیں: ہولی کے موسم میں تیرے بزم کا دیکھا یہ رنگ، ہولی کے موسم میں تیری بزم کا دیکھا یہ رنگ، غٹ کے غٹ باندھے ہوئے دامن حسینان جہاں، پھرتے ہیں رنگ شفق میں شکل میں ڈوبے ہوئے، پھرتے ہیں رنگ شفق میں شکل میں ڈوبے ہوئے، ہاتھ میں مثل سریا بھر کے سب پچکاریاں۔ اودھ کے آخری تاجدار واجد علی شاہ کو ہندوؤں کی راس لیلا اور شری کرشن جی کی شخصیتیں بہت دلچسپی تھی۔ اردو کا پہلا ڈرامہ جو واجد علی شاہ نے لکھ کر اسٹیج کیا تھا، وہ رادھا کنہیا کا قصہ تھا۔ یہ ڈرامہ دراصل راس لیلا ہی کو ترقی یافتہ اور پرشوں کو شکل میں پیش کرتا تھا۔ فرما روایان اودھ کا فوجی کردار ایک طرح سے شجاع الدولہ کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، اور ملک گیری کی نسبت اب ان کا میلان ملک داری کی طرف زیادہ تھا۔ آصف الدولہ غالباً اس سلسلے کے آخری شخص تھے۔ انہوں نے باضابطہ فوج کے ساتھ شریک ہو کر جنگ کی۔ میر تقی میر شجاع الدولہ کے حافظ رحمت خان کے جنگ کے بارے میں لکھتے ہیں: صاحبزادہ آصف الدولہ بہادر جنگ کے میدان میں بڑی سرگرمی سے لڑے، جدھر کا رخ کرتے دھواں سا اڑا دیتے، اور توپ خانے کی زنجیرے کو تلوار سے کاٹ دیتے تھے۔ لیکن ذاتی طور پر یہ پورا سلسلہ شجاع اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھے، اور ان میں سے بعض حیرت انگیز جسمانی قوت کے مالک تھے۔ ان کی زور آوری کے کچھ واقعات تو موجودہ زمانے کے معیار کو دیکھتے ہوئے ناقابل یقین ہے۔ معلوم ہوتے ہیں واجد علی شاہ نے اپنے صیغہ فوجی کی طرف بطور خاص توجہ کر کے اپنی عسکری قوت کو بڑھانا چاہا۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی کا یہ بیان پڑھیے: واجد علی شاہ انتظام سلطنت کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنی فوج کی درستی کی طرف
متوجہ ہوئے اور کئی کئی پلٹنے اور رسالے بھرتی کیے۔ روزانہ صبح کی نماز پڑھ کر پریڈ کے میدان میں پہنچ جاتے تھے اور فوجی قواعد کی جو فارسی اصطلاحیں خود ایجاد کی تھی ان کے موافق 3-4 گھنٹے فوج کو قواعد کرواتے تھے، یعنی پریڈ کرواتے تھے۔ ان کا حکم تھا کہ اگر فوج کو کوئی دستہ وقت پر پریڈ کے میدان میں نہ پہنچے تو اس پر 2000 روپے کا جرمانہ کیا جائے، اور اگر وہ خود سلطنت کے ضروری کاموں کے علاوہ کسی اور وجہ سے غیر حاضر ہوں تو ان پر بھی اتنی ہی رقم جرمانے کر کے فوج میں تقسیم کر دی جائے۔ ان کی یہ فوجی سرگرمیاں انگریزوں کو پسند نہ آئیں اور وہ ان کو ترک کرنے پہ مجبور کیے گئے۔ جس طرح اودھ کے حکمرانوں کی دوسرے مشغلوں کا اثر عوام نے قبول کیا، اسی طرح ان کے سپہگری کے شوق نے بھی لکھنؤ کی عوامی زندگی میں راہ پائی، اور یہی وجہ تھی کہ ولیم نائٹن کو لکھنؤ کے ایک انسانوی شہر نظر آیا جہاں کے خاص و عام پہلوانی پیدا ہوتے تھے۔ حرب و ضرب کے اسی عام مذاق نے اردو مرثیوں کو اس دور میں رزمی عناصر دے کر ایک منفرد صنف اور سخن بنا دیا، اور اسی عام فضا کا اثر تھا کہ اس دور کی بیشتر اردو داستانوں میں انتظام کے ساتھ جنگ کے مناظر ملتے ہیں۔ اودھ کے حکمراں جن کی غفلت شعاری اور عیش کوشیوں کی داستانیں ہمارے دماغوں میں سرایت کر چکی ہیں، اور جنہیں انگریزوں اور ان کے حاشیہ نشین مورخوں نے روم کا نیرو اور انگلستان کا جان اور فرانس کا 14واں لوئی بنا کر پیش کب سے اپنے حق میں ہنرش نیز بگو کے منتظر اور اس کے مستحق ہے کہ ایک ہمدردانہ اور غیر جانبدارانہ تاریخ لکھی جائے اور دیکھا جائے کہ انہوں نے اپنے وطن کو کیا دیا۔ لکھنؤ کی ثقافت کا ایک نہایت درخشاں پہلو یہاں کے دو بڑے مذہبی فرقوں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کا باہمی اتحاد تھا۔ یہ اتحاد اس شہر کی روایت بن گیا تھا اور آج تک اس کا اثر باقی ہے۔ اس روایت کی بنیاد اسی زمانے میں مستحکم ہو چکی تھی۔ 8ویں کا میلہ، شاہ مینا کا عرس اور چہلم کے جلوس کی یکساں سارے شہر کی دلچسپی، توجہ اور انہماک کا مرکز بنتے تھے۔ ادبی جلسے ہوں یا ناچ رنگ کی محفلیں، ان میں شریک ہونے والوں کے لیے مذہب و مسلک کی کوئی قید نہیں تھی۔ علم و ادب اور فن کے تمام راہوں پر یہ دونوں فرقے دوش بدوش آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں کی یکساں داد و انعام سے نوازے جاتے تھے اور لکھنؤ کے بام عروج تک پہنچانے میں دونوں کا برابر کا حصہ تھا۔ اس مثالی یکجہتی کے پیچھے فرما روایان اودھ کی بے تعصبی کا تو کام کر ہی رہی تھی، لیکن اس کے پس پش جو سب سے بڑی قوت کار فرما تھی وہ تھی اردو زبان۔ اردو ان دونوں فرقوں کو اتنا قریب لے آئی تھی کہ دونوں ایک ہی معلوم ہونے لگے تھے۔